جی بالکل، اس وقت ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ علی امین گنہ پور وزیر اعلیٰ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، کیا اب تک اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، ان سے جانیں گے. اچھا سر بتائیے گا، تحریک انصاف پر اکثر اب تک تو تنقید کی جاتی رہی تھی کہ یہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتے، سیاسی قوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن اب آپ نے جو کمیٹی بھی بنا دی ہے لیکن حکومت آپ کو سنجیدہ نہیں لے رہی. ہم نے دیکھا فلور آف دا ہاؤس پہ بھی آپ پہ کس طرح کے وہ سیریس نہیں لے رہے. اور دوسرا ٹائمنگز بتائیں، کیا فیض حمید کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور اس سے بچانے کے لیے آپ نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جب جیل میں نہیں بھی تھے تو اس وقت بھی خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی کہ مذاکرات میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. لیکن چونکہ آپ جس حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ جی حکومت اور حکومت کے لوگ، تو یہ ایک تو حکومت ہے نہیں. یہ حکومت جنہوں نے بنائی ہوئی ہے، حکومت اصل میں ان کی ہے. اور اسی طرح دوسری بات کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں، وہ مداری ہیں. تو مداری تو ظاہری بات ہے، انہوں نے تو ڈوڈو کی چلانی ہوتی ہے. تو یہ مداریوں کو میں کیا جواب دوں اب؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے اور مذاکرات کے لیے ہم سیریس ہیں. لیکن یہ مذاکرات ان چیزوں پہ ہوں گے کہ جو چیزیں جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. پہلی چیز ہے کہ ہماری لیڈرشپ، ہمارا لیڈر عمران خان، ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی ہماری ایک جائز ہمارا مطالبہ ہے اور ہم انشاءاللہ وہ لے کے رہیں گے. پھر اس کے بعد مینڈیٹ اتنا بڑا چوری ہوا ہے، فارم 47 کے ذریعے چوری کرنا پڑا ہے مینڈیٹ. فیملیوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کے کاروبار بند کیے، اغوا کیا، پرچے کیے، پھر بھی عوام نے بغیر نشان کے طریقے انصاف کے لوگوں کو ووٹ دیا. اور پھر فارم 47 کا فارمولہ پہلے سے اس سے پہلے بندے چینج کر کے کوئی جیلی بیلٹ دے کے تو یہ الیکشن چوری کر لیتے تھے. اس وقت انہوں نے فارم 47 والا کام کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے تمام فارمولے فیل ہوئے، عوام نے عمران خان کو سپورٹ کیا. اب جو بات آپ کر رہے ہیں، مذاکرات بالکل اگر ان لائنز پہ ہوں جو ہماری جائز مطالبات ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بھی لگے ہوئے ہیں. پتہ چل جائے گا یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے. آپ کو خدشہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کا خان صاحب کی؟ دیکھیے ملٹری ٹرائل والا شو بھی پورا کر لیں. کس چیز کا ملٹری ٹرائل؟ پہلے تو یہ بتائیں نا. 9 مئی میں کہ جو کیا ہوا ہے 9 مئی فیض حمید کے ساتھ مل کے ان کا الزام ہے. کیا ہوا ہے 9 مئی کو؟ کوئی یہ تو بتائیں 9 مئی کیا ہوا ہے. 9 مئی کو یہ ہوا ہے کہ 9 مئی ایک پری پلان، ان کا اپنا ایک پلان تھا، اس میں پنجاب کی حکومت مکمل انوالو ہے، پنجاب کا آئی جی اس میں مکمل انوالو ہے. اس کی انکوائری کی جائے، CCTV کیمرے لائے جائیں اور بتایا جائے کہ 9 مئی کیا کس نے ہے. پہلے یہ تو نہیں ہے نا کہ مدعی بھی آپ ہیں، گواہ بھی آپ ہیں، جج بھی آپ ہیں، وکیل بھی آپ ہیں. یہ کوئی مذاق تو نہیں چل رہا. ہم کو یہاں پہ بھیڑ پکڑے تو نہیں ہے کہ جو فیصلہ کرے گا مان لیں گے اس کو. باقی ملٹری بھی ہماری ہے، ملٹری ٹرائل کا کسی کو شوق ہے ہمارا کر لے، ہم ملٹری ٹرائل بھی بتا لیں گے. اتنے کیس بتا رہے ہیں تو یہ بھی بتا لیں گے. سر ایک چھوٹا سا سوال پلیز. آپ نے ابھی کہا کہ ہم پرامن ہوتے ہیں خان صاحب کے حکم پہ، اس لیے ہمارے ساتھ یہ آگے سے فائرنگ ہوتی ہے. اس دفعہ ہم بھی پرامن نہیں ہوں گے، ہم بھی جائیں گے، تو کیا اس دفعہ آپ بھی آگے سے فائرنگ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے 100 سے زیادہ ہم نے پنجاب پولیس کی اس دفعہ نہیں ہمیشہ پکڑے ہیں. ہم نے ہمیشہ ان کو چھوڑا، کچھ نہیں کہا، بلکہ پہنچا کے دیا. یہ تو اپنے بندوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور باقی پتہ چل گیا ان کو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، جذبے کو نہیں روک سکتے، یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. 26 ہزار پولیس والا لگا کر ہر طرح کے آنسو گیس، ہر طرح کے سٹن گرنیڈ، ہر طرح کے پیلیٹ گن کے بعد ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھاگنا ہے. عوام کے جنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب یہ اسٹریٹ فائرنگ پہ آ گئے ہیں. اب مجھے ایک بندہ گولی مارے گا تو میرا آئین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ کیا اس بندے کو اجازت دیتا ہے گولی مارنے کی؟ نہیں. تو اگر وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے تو میں آپ کے سامنے کیا لیٹ تو نہیں جاؤں گا نا کہ آپ مجھے مار. نو. دوسرا میرا دین کیا کہتا ہے مجھے اس بارے میں اس پہ عمل کروں گا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح گولیاں برسا کے ہمارے نہتے لوگوں کو ماریں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور ہم صرف جو ہے شاطیں اٹھاتے رہیں گے اور پھر یہ کہیں گے جی شہید کوئی ہوا ہی نہیں ہے، گولی چلی ہی نہیں ہے، اور ہم ان کی مداریوں کی باتیں سنتے رہیں گے، تو ان کی بھول ہے. یہ ایسے کئی فرعون آئے ہیں، ایسے کئی جو ہے نا سومنات کے بت آئے ہیں، کئی ایسے تاریخ میں ایسی چیزیں آئی ہیں، ایسے لوگ آئے ہیں، ان کا جو انجام ہوا ہے انشاءاللہ اس سے بدتر انجام ان کا ہوگا. جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنہ پور، اور اب تحریک انصاف کی جو مذاکرات کے حوالے سے حکمت عملی ہے اس پر بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے احتجاجوں پہ جو فائرنگ ریسنٹ ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی ان کی اپنی حکمت عملی بتا رہے تھے کہ نیکسٹ ٹائم، ابھی تک تو یہ پرامن ہوتے ہیں خان صاحب کے حکم پہ، لیکن نیکسٹ ٹائم یہ بھی پرامن نہیں ہوں گے اور اپنے دفاع کا حق یہ بھی محفوظ رکھتے ہیں. جی YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.